میرا سوال یہ ہے کہ لیور ٹرانسپلانٹ پیشنٹ دوائیاں لیتے ہیں، میڈیسن لیتے ہیں، فکس ٹائم پہ ڈاکٹر اسے کہتے ہیں، تو کیا اس پہ روزہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ فدیہ دے سکتا ہے یا اسی ٹائم پہ میڈیسن صرف لے سکتا ہے یا کوئی اور اسے حل ہو؟ لیور ٹرانسپلانٹ جن کا ہوتا ہے تو ان کی میڈیسنس کے ایشوز کا یہ سوال کیا ہے کہ پھر ایسے موقع پہ ان کو میڈیسن جو لینی ہوتی ہے، ڈاکٹر ان کو جو میڈیسن ٹائمنگ ایڈوائز کرتے ہوں گے تو کیا اس کے مطابق یہ فدیہ دے گا، کیا دے گا؟ یعنی کیا مستقل اب دوا لینی پڑے گی اس کو؟ اصل میں یہی میں سوچ رہا تھا کہ اب ڈاکٹر سے بات نہیں ہو سکتی کہ ٹائمنگ کا سیٹ کر لیا جائے افطار کے بعد اور سحری سے پہلے؟ کہ یہ پاسبلٹی ہے؟ یہ پتہ نہیں ہے یہ مجھے بھی، تو مجھے سوال میں ایسا لگا کہ کہیں سوال نکلتا تھا. اب پتہ ہو یا نہ ہو، بہرحال یہ کہ مریض کے لیے فدیہ نہیں ہے، فدیہ صرف شیخ فانی کے لیے. شیخ فانی اس بوڑھے کو کہتے ہیں کہ بڑھاپے کی وجہ سے اب اس کو اتنی کمزوری ہو گئی کہ یہ نہ اب روزہ رکھتا ہے نہ آئندہ روزہ رکھنے کی اس کو طاقت آنے کی امید ہے، تو ایسی صورت میں یہ اس پر فدیہ واجب ہے. اس کے باوجود اگر طاقت آ گئی تو روزے قضا کرنے ہوں گے، اور یہ فدیہ جو یہ اس کا یہ نفل صدقہ ہو گیا. اور اگر اس طرح کر سکتا ہے کہ گرمی میں نہیں رکھ سکتا، سردی میں رکھ سکتا ہے، تو پھر گرمی کے رمضان کا سردیوں میں قضا کر لے، تب بھی یعنی اب صورت میں بھی فدیہ نہیں ہے اس پر، مریضوں کے لیے فدیہ نہیں ہے. اگر کوئی ایسا مریض ہے جیسا یہ کہہ رہے ہیں اور اس کو ڈاکٹر نے انہی ٹائمنگ میں ہی یا اسی ٹائمنگ میں ان کو دوا لینی ضروری ہے جو ایک روزے کے ٹائمنگ ہوتے ہیں، اور اس کی صورت میں اگر وہ روزہ نہیں رکھ پاتا تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اب خوف خدا والا ڈاکٹر ہے، کوئی تجربہ کار ماہر ڈاکٹر، اور وہ یہ کہتا ہے تو اس کی مانی جائیے. یا خود مریض کو تجربہ ہے کہ میں دوا نہیں کھاؤں گا تو میرے کو یہ تکلیفیں ہو جاتی ہیں، مرض بڑھ جاتا ہے، یا مریض دیر سے اچھا ہوگا وغیرہ، ایسی کوئی مجبوریاں ہیں، تو اس صورت میں روزہ ترک کر سکتا ہے، ترک نہیں قضا کر سکتا ہے، معاف نہیں ہوگا روزہ، بعد میں رکھنا ہوگا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا باپ اپنی بیٹی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، زکوٰۃ یا فطرانہ؟ اور اگر اس بیٹی کی شادی ہو گئی ہو، وہ دوسرے گھر میں چلی گئی، وہ مستحق ہو، زکوٰۃ کی ضرورت مند ہو، تو کیا باپ اپنی بیٹی کو اس صورت میں زکوٰۃ یا فطرانہ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم مسجد میں جاتے ہیں، جماعت کھڑی ہو، ہم راستے میں نیت کر لیں اور جماعت کے ساتھ اللہ اکبر پڑھ کے نماز شروع کر دیں تو ہماری نماز ہو جائے گی؟ کوئی ٹیکنیک ہے جو مجھے سمجھ نہیں آتا سوال برابر مائک کی. یہ چل چکا ہے پہلے بھی سوال کہ آ رہا ہے نماز کے لیے چلتے ہوئے، جماعت کھڑی ہوئی ہے تو چلتے چلتے اس نے نماز کی نیت کر لی اور آ کے اس نے اللہ اکبر کہہ دیا تو یہ نماز اس کی ہو جائے گی. اگر کوئی واپس نیت تبدیل نہ ہوئی ہو تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی. جی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بعض لوگوں سے یہ جو وہ سنا ہے کہ جو معتکف ہے وہ فنائے مسجد میں زیادہ نہ بیٹھے، اہل مسجد کے اندر وقت اس کا زیادہ تر جو ہے وہ اسپینڈ ہو، تو کیا یہ ایسا ہی ہے؟ معتکف کو اگرچہ کہ فنائے مسجد میں جانے کی اجازت ہے، لیکن کیا ایسا ٹھیک ہے کہ اس کو اکثر وقت مسجد کے اندر ہی گزارنا چاہیے؟ اصل اعتکاف مسجد ہی میں ہوتا ہے اور فنائے مسجد میں جانے کی اجازت ہوتی ہے. ذرا اعتکاف مسجد میں کر رہا ہے، نماز میں بھی جماعت جیسے کھڑی ہو جائے تو جب تک عین مسجد میں جگہ ہے فنائے مسجد میں صف نہیں بنا سکیں گے، عین مسجد میں ہی بنائیں گے. یہ فنائے مسجد ہوتی ہے وہ ضروریات مسجد کے لیے ہوتی ہے. اب جیسے عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ جو ہے نا، اس میں جہاں جہاں چھت بنی ہوئی نا، یہ اندر کی طرف جو جیسے اس وقت جہاں عیسائی بھائی جمع ہے تو یہ عین مسجد نے مسجد ہے، نماز کے لیے مخصوص کی گئی ہے. اچھا، اوپر میزینائن جو ہے، میزینائن بھی مسجد ہے، عین مسجد. اور اب جو کھلا آسمان ہے یہ فنائے مسجد ہے.
جب تک نماز میں یہ میزینائن بھی بھر نہیں جاتا اس وقت تک فنائے مسجد میں صفیں نہ بنائی جائے. لیکن لوگ تو اب اپنی مرضی سے جہاں چاہے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس طرح معتکفین کو بھی چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو مسجد ہی میں اندر آ کر اپنا وقت گزارے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر علیہ سنت سے سوال عرض یہ ہے کہ آج کل نائی حضرات جو بال کاٹتے ہیں یہ بال کاٹنے کے بعد انسانی بالوں کی فروخت بھی کرتے ہیں نا، بیچتے ہیں ان کو، تو ان کا اس طرح سے بال بیچنا درست ہے؟ اس بارے میں علم فرما دیجیے. انسانی بالوں کی بے و شرح نہیں ہو سکتی. اس کو مطلب ہے کہ سیل بھی نہیں کر سکتے اور پرچیز بھی نہیں کر سکتے، خرید بھی نہیں سکتے، گناہ ہے. امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ ایک جو شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کا 7واں دن ہوتا ہے، اس میں ختم دلانا ضروری ہے؟ اگر ختم دلانا ضروری ہے تو 7 ڈشیں بنانی چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں 7 ڈشیں بنانی چاہیے. وفات ہو، انتقال ہو گیا تو 7 دن ہو گئے تو اب ختم دلانا ضروری ہے. یوں یہ اور ڈشیں بھی 7 ہونا ضروری ہے. اب پیچھے ہاں 7ویں دن 7 ڈشیں 7 کھانے 7 ڈشیں بھی پوچھا. اچھا اچھا اچھا، نہ ختم دلانا ضروری ہے نہ 7 ڈشیں ہونا ضروری ہے. لیکن ایصال ثواب کرنا چاہیے کہ حدیثوں میں اس کے فضائل فوائد بیان ہوئے ہیں. ایصال ثواب بالکل کریں اور 7 دن کا انتظار نہ کریں. 7ویں دن بھی بھلے کریں، پہلے بھی کر سکتے ہیں. اور ڈشوں کا تو کچھ بھی نہیں اس میں. کھانا کھلانا یہ بھی ضروری نہیں ہے. ایصال ثواب کھانے ہی سے ہو سکتا ہے، پڑھ کر بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے، لباس کسی کو پہنا دیں یہ بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے، دینی کتابیں دے دیں یہ بھی ایصال ثواب، اور کھانا کھلائیں یہ بھی بہت اچھی بات ہے، اس سے بھی ایصال ثواب ہوتا ہے. لیکن 7 ڈشوں کی قید کسی نے ایسے ہی لگا دی ہے بس. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت سے ایک میرا سوال ہے کہ اگر کسی کی ظہر کی نماز قضا ہو گئی ہو تو کیا دوبارہ جب ادا کریں گے تب سنت ادا کرنا لازمی ہوگی؟ برائے مہربانی اس کا جواب عنایت فرمائیں. سنتوں کی قضا ضروری نہیں ہے، صرف فرض کی قضا کیجیے. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر وضو کر رہا ہو تو وضو کرنے سے پہلے روزہ رکھنا جائز ہو، وضو کرتے ہوئے اچانک کھانسی آئے یا گلے کا کوئی مسئلہ بنا ہو تو سانس اکھڑ جائے تو اچانک بے ساختہ بغیر روکے یا بغیر قابو پائے پانی اندر چلا جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ پانی جس وقت اندر جا رہا ہے اور روزہ یاد ہو تو روزہ ٹوٹے گا. وضو کرنے سے پہلے روزہ یاد تھا، وضو شروع کیا جب بھی روزہ یاد تھا، لیکن پانی جاتے ہوئے اس کو کچھ یاد ہی نہیں ہے کہ روزہ ہے یا نہیں ہے، تو اس صورت میں روزہ نہیں جائے گا. جی میرا سوال یہ ہے کہ امام صاحب اگر قرات شروع کر دیں تو کیا ہم وہ جو ثنا ہے وہ پڑھیں گے؟ اور دوسری سوال یہ ہے کہ جب ہم تہجد کے اندر بیٹھے ہوں ابھی ہم جو دعا ہے وہ بھی ہم شروع کریں اور امام صاحب سلام پھیر دیں تو کیا ہمیں دعا مکمل کر لینی چاہیے؟ یہ امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دینا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرہ. یعنی امام صاحب نے قرات شروع کر دی اور انہوں نے ثنا ابھی نہیں پڑھی تو کیا ثنا پڑھیں گے یا اس کو چھوڑ دیں گے؟ اسی طرح تشہد میں بیٹھے ہوئے تھے اور دعا انہوں نے کہا تو وہی دعا معصورہ ہی ہوگی، وہ ابھی پڑھی نہیں ہے کہ امام صاحب نے سلام پھیر دیا تو دعا مکمل کریں یا سلام پھیر دیں؟ جب امام صاحب نے قراءت شروع کر دی تو اب ثنا نہیں پڑھ سکتے. عصر مغرب عصر جس میں قراءت نہیں ہے، زور، اس میں تو ثنا پڑھیں گے، لیکن جہاں قراءت جہری ہے نہ آواز سے پڑھتے ہیں فجر مغرب و عشاء کے فرضوں میں، تو یہاں
جیسے قرات شروع کی امام نے ثنا میں جہاں تک پہنچے رک جائیں گے، شروع ہی نہیں کی تو اب شروع بھی نہیں کریں گے ثنا. اسی طرح التحیات تو پوری پڑھنا ضروری ہے قاعدے میں، اور اب درود شریف پڑھ رہے ہیں یا دعا پڑھ رہے ہیں اور امام نے سلام پھیرا تو امام کے ساتھ سلام پھیر دیں گے، یہی ہے نا. آپ نے کہا عصر و ظہر میں اگر امام صاحب شامل ہوتا ہے کوئی بھی مقتدی کوئی نمازی تو اس وقت ثنا پڑھیں گے. اگر اس کا ظن غالب ہے کہ امام صاحب نے قرات شروع کر دی ہوگی تو بھی ثنا پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ پڑھیں گے. یہاں ذہن غالب کا اعتبار ہی نہیں ہے نا، کیا اجازت ہے. اب جیسے کہ بعض اوقات مائک لگا ہوتا ہے، کالر مائک، اور امام قرات اپنے حساب سے کر رہا ہے لیکن مائک کی وجہ سے مائک کھینچتا ہے اور پیچھے بھیج رہا ہے، تو اب کیا ثناء پڑھیں گے؟ نہیں تو اب بھی پڑھیں گے، کیونکہ امام کی اپنے طور پر آواز نہیں جا رہی. ایک آلہ ہے وہ پھینک رہا ہے آواز پکڑ کے، ورنہ امام اگر اس طرح جہری قرات کرے گا ظہر اور عصر میں بلند آواز تو پھر تو نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی. اس میں امام کا قصور نہیں نا، نہ امام کا اختیار ہے. مگر جہاں اس طرح کے مائک ہوں وہاں پر آپ مشورہ امام صاحب کو دیں گے کہ مائک قدرے منہ سے دور رکھیں تاکہ اس میں قرات کی آواز کم سے کم احتمال ہو کہ لوگوں تک جائے. جہاں ممکن ہو تو میں ایسا کرنا چاہیے بالکل. میرا نام عدنان چشتی ہے، میں چشتیاں شریف سے بول رہا ہوں. میرے اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ جو گندم اپنے گھر کے استعمال کے لیے بوئی جاتی ہے کیا اس پر عشر ہوگا؟ گھر میں؟ اچھا، کیا سوال میں؟ جو گندم اپنے استعمال کے لیے اپنے گھر میں بوئی جاتی ہے کیا اس پر بھی عشر ہوگا؟ اب بتا. جو پیداوار ہے گھر کے حوالے سے تو غالباً اس کو دیکھنا ہوگا تھوڑا سا، گھر کے اندر کا شاید استثناء ہے، باقی جو بھی پیداوار ہوتی ہے اس کے اوپر عشر ہوگا. سوال انہوں نے یہ کیا تھا کہ گھر کے اندر گھر کے استعمال کے لیے جو ہم نے گندم بوئی ہے، اور گھر میں بعض اوقات ایسی جگہ ہو سکتی ہے زمین اتنی سی کہ گندم وہیں بو دیں اور جو نکلے گی وہ گھر میں استعمال ہو جائے گی. دیکھ کر عرض کرتے ہیں غالباً اس کے بارے میں معلوم ہے، موجود ہے، جزیہ اس کا ہے انشاءاللہ. کچن فارم بناتے ہیں آج کل گھروں میں. اب یہ گھروں میں ہوتی ہیں چیزیں، کئی چیزیں گھر میں اگا لی جاتی ہیں، یہ پودے وغیرہ ایسے لگا دیے جاتے ہیں، دھنیا پودینہ مرچ وغیرہ اس طرح کا کچن گارڈن کہتے ہیں اس کو. تو ہاں، تو یہ عموم کر لیا جاتا ہے. تو وہ تو بہت کم سی چیزیں ہوتی ہیں جو گھر میں اگا لی جاتی ہیں، اور یہ کئی چیزیں سے پاسبلٹی ہوتی ہے تو یہ لوگ کرنے کو ریکمینڈ بھی کرتے ہیں کہ یہ آرگینک قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو اچھا ہوتا ہے، تھوڑا بجٹ میں بھی آ جاتا ہے یہ اگر گنجائش ہوتی ہو تو. مگر یہ بھی کرنا اور سیکھنا سمجھنا پڑتا ہے. یہ ہوگا کیسے؟ پتہ چلے کہ وہ پودینہ بھی خراب ہو گیا، دھنیا بھی خراب ہو گیا، مرچیں کسی کام ہی نہیں آئیں. تو ہر چیز سیکھنے سے آتی ہے، علم سیکھنے سے آتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ.